السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ سے میری حالت بھی کافی بہتر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور سب سے پہلے میری ان سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اتنی زیادہ دعائیں دی، ہمت دیا، حوصلہ دیا۔ اور آپ ایک جو والدہ ہوتی ہے نا، اپنے اس کو ہر بچے کا بہت دکھ ہوتا ہے، اور میری ایک بہت وش ہے کہ میری اولاد ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، میری ہانیہ بھی بیٹی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس ٹائم میرا حق شاید اس پر نہیں ہے، اس کے اوپر صرف سائمہ کا حق ہے۔ اس لیے ہر عورت کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ میری قسمت میں نہیں تھا، تھوڑا لیٹ تھا، لوگوں نے بد دعائیں بھی دیں کہ پیٹ خالی رہے گا، ایسی ایک مرے، دو مرے، تین مرے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بول دوں کہ آپ کو ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ جس نے بھی آپ کو اس بات پر اپریشیٹ کیا نا، تو میرے خیال میں وہ بھی ایک عجیب قسم کی ہی لوگ ہیں جو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ آپ تو پھر خدا کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں کہ ان کا ایک بیبی ہو، دو ہو، تین ہو، پیٹ خالی رہے۔ تو اگر میرے ساتھ بد دعائیں مجھے دینے کی بجائے آپ لوگ اپنے لیے دعا کر لیا کریں، مجھے نہ دعا دیں، آپ اپنے لیے وہی دعا کر لیا کریں، تاکہ آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں۔ سب سے بری بات مجھے آپ کی یہ لگی تھی جو میں نے یہاں پہ کلیئر کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ریئیکشن بنانے کی نا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ پھر ہمارے اوپر ریئیکشن کیوں بناتی ہیں؟ آپ کو ہمارے اوپر تنقید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ کو بھی ہمارے نام کے بغیر کوئی ویوز نہیں آتے۔ وائی ٹی پہ چسکا ہی اتنا چل رہا ہے کہ ان کی لائف میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ ہمارے معاملات میں آ کے گھستی ہیں، ہم نہیں گھستے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے پھر یہ بکواس کی ہے نا، آپ نے پھر بکواس کی ہے کل کہ افیئر تھا، یہ تھا، فلان تھا، تو آپ پروف دیا کریں، پروف کے ساتھ بات کیا کریں۔ آپ تو اپنے ہر وعدے سے مکر گئیں، اس وقت تو بڑا آپ چیخ چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کر بولتی تھی نا، تو پھر آپ بولیں ایک مرد آ کے آپ کو یہاں پر جواب دیتا ہے، پھر تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں جی، آپ اپنے شوہر کا موبائل پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں، وہ لوگوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوتا، اپنی لمٹ میں رہ کر وہ ریئیکشن دیتا ہے۔ میں نے ان کو بخوبی سمجھایا کہ آپ عورتوں کے بارے میں بات نہ کیا کریں، جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں آپ بات نہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے گلیبان میں جھانکیں، پھر دوسروں کے اوپر تنقید کریں۔ مس جی، آپ اپنے گلیبان میں جھانکیں، پھر دوسروں کے اوپر تنقید کریں۔ آپ ایک مرد کے بیٹھ کر باڈی پارٹس کے بارے میں بات کرتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، فلاں کرتی ہیں، آپ نے چیک کیے؟ اس وقت پھر یہ عورتیں کہاں جاتی ہیں؟ اس وقت عورتیں یہ کیوں نہیں بولتی کہ بھی آپ اپنی زبان کو لگام دیں؟ اس وقت تو باقی عورتوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے ایسی چیزیں سننا۔ میں یہاں پہ ایک بات بولوں، یہ میری کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایک انسان مذاق میں بھی گالی دیتا ہے تو وہ اپنی قبر میں 70 بچھو جو ہے وہ پیدا کر لیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ زمین کو شاید ایک دفعہ کاٹتا ہے تو زمین بھی پناہ مانگتی ہے، شاید ایسی کوئی بات ہے، مجھے سے یاد نہیں ہے۔ میں ایسی کچھ غلط بول جاؤں پھر آپ لوگ یہاں پر آ کے تنقید کریں۔ میرے پاس اگر پوسٹ ہوگی تو میں یہاں ایکول پہ لگا دوں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جی دلبر لائف میں رو رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا، میری وجہ سے دلبر کبھی نہیں رویا، ٹھیک ہے۔ وہ میری وجہ سے کبھی بھی نہیں رو رہے، الحمدللہ وہ بہت خوش ہیں۔ اور آپ مجھے چھوڑ دو، یہ وہ سارا کچھ، یہ باتیں میں نے کسی اور لہجے میں کی ہیں، لیکن آپ نے کسی اور لہجے میں سمجھی ہیں، تو مجھے اس کی صفائی نہیں دینی۔ میں دلبر کے پاس بیٹھ کے اس کے ساتھ اس کو چٹکیاں کاٹتی ہوں، اس کو جو بھی کرتی ہوں، یہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے۔ آپ اتنا نہ سوچا کریں کہ وہ لائیو بیٹھا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا کیا کر رہی ہوں۔ تو اگر آپ نے زیادہ سوچنا تو میں اتنا بول دیتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ بہت کچھ کر رہی ہوتی ہوں۔ اب ٹھیک ہے، سوچو کیا کیا کر رہی ہوں گی۔ اپنا نا دماغ جو ہے وہ اپنے گھر، اپنے شوہر پہ چلا لو، دوسروں کو رہنے دو۔ ایک بات اور ہوئی جی، جس میں نے یہ پوچھا تھا کہ جی اللہ نے ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا، اللہ نے دونوں طرف کا فیصلہ کرنا ہے۔ پوچھنا اللہ نے مجھے، کیوں نہیں پوچھنا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی پوچھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بھی پوچھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو بھی پوچھنا ہے۔
سب کو پوچھنا ہے. آپ نے اپنی قبر میں سونا ہے, میں نے اپنی قبر میں سونا ہے, تو حساب کتاب تو سب نے اپنا اپنا دینا ہے نا. اس لیے اللہ دیکھ رہا ہے, آپ لوگ خدا نہ بنے, خدا اوپر ہے, وہ جو ہے سارے فیصلے کرنے والا ہے. ایک چھوٹی سی بات اور کروں گی. ایک انسان کہتا ہے کہ وہ اتنی بری کنڈیشن میں ہے, وہ مس کیریج کی پوزیشن میں ہے, اس کے ساتھ جو ہو گیا ہے, وہ کیسے ایک شرٹیں پھاڑ سکتا ہے, مرد کو مار سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ پروسیس میں نے اپنے ہاتھوں پہ ہونے والے نشان کو دکھایا ہے, اس کے اوپر آپ نے تنقید, میں جہلیت نہیں پھیلا رہی یہاں پہ, جہلیت آپ لوگ پھیلا رہے ہیں جنہوں نے خدا کے ساتھ مقابلہ کر کے میری زندگی کو ایک مذاق بنا دیا نا. تو جہلیت وہ پھیلا رہے ہیں, اور ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ایسا ضرور کرے گا, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے نا, اس کے ساتھ یہ لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, ایک چیز کا جی بڑی دنیا نے میسج کیے آپ کو. جی یہ ایک بات اس کے اندر میں بولنا چاہتی ہوں. یہ وردہ میڈم بہت سی باتیں کر رہی ہے کہ فساد, لڑائی جھگڑا یا جو کچھ بھی ری ایکشن ہے وہ تو تم نے میرے اوپر دینا ہے. اس میں تم میں کیا بولوں, ان کو کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ ڈر مجھے کسی کا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ تیلی لگانے والا اور چسکے لینے والا, آگ لگانے والا کام آپ مت کریں. اپنے کام سے کام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے نا, نہ خود پریشان ہوں نہ کسی اور کو پریشان کریں. آپ کے کہنے پر ہماری زندگی نہیں چل رہی, ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں, اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, امید کرتی ہوں کہ میری یہ بات تمہاری عقل میں بآسانی آ جائے گی. آپ لوگوں کو سیدھی زبان سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, آپ لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم لوگ خدا ہیں, آپ لوگ خدا نہیں ہیں, آپ لوگ بھی انسان ہیں. جب آپ کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا تو ہر چیز اگلا بندہ, میں تو آپ لوگوں سے پروف مانگے, پھر آپ پروف تو کسی چیز کا دیتے نہیں ہیں. پروف دینا. ہم تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. اگر کیس ہیں تو وہ اتنی جلدی نہیں ہوتے ہیں. عدالتوں کے جو کام ہوتے ہیں نا, ان پہ تھوڑا نہیں بہت ٹائم لگتا ہے, لیکن جب وہ ہوتا ہے تو پراپر کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اپنی بکواسیات کو بند کر دیں. کسی نے آپ کی بکواس نہیں سننی ہے. بہت تکلیف ہوئی ہے, بہت رلاتے ہیں آپ لوگ. ایک ایک آنسو کا حساب اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے لینا ہے. میں کسی کو کوئی بد دعا نہیں دے رہی, لیکن آپ کی جو زبان ہے نا وہ بند نہیں ہو سکتی, کیونکہ تم ایک غدار ہو اور تم نے تو اس طرح بکواس کرنی ہی کرنی ہے. غدار کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ آگ لگانا. تم تو ہو ہی ایسی, تم نے تو یہ غداری والا کام کرنا ہی کرنا ہے. تمہارے تو جو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسی عورت ہو تم. دیکھا ہے میں نے آپ کو, بڑی ہینڈسم ہے آپ نا, بہت ہینڈسم ہو آپ, بہت. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا حسن برقرار رکھے. آپ کا تصویروں کا ڈر نہیں ہوتا. لگانے کو میں ابھی یہاں پہ لگا دیتی ہوں کہ یہ جو دوسروں پر چیختی ہے نا, لیکن ہاں میں اپنی یہاں پہ آڈینس کو, عوام کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ جو محترمہ ہے نا, آپ ان کی زبان سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس کنڈیشن میں ہوں گی, کیسی فزیک ہوگی ان کی. اتنی سی ہیں یہ, سمجھ رہے ہیں نا, اتنی سی. اس کے علاوہ جی آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں. دل بھرنے غریب کس کو بولا تھا, کس لہجے میں بات کی تھی, وہ آپ کو اپنے بلاگ میں لازمی بتائیں گے. تو آپ اس طرح کر کے لوگوں کا جو ہے نا دماغ خراب نہ کریں. لوگوں کو اب آپ کی پوری دنیا جو بھی سوسائٹی ہے, اس دنیا کی بات کر رہی ہوں, سب کو ایک دوسرے کی سمجھ آ رہی ہے. آپ لوگوں نے یہ سب کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ لوگوں کو سکون ہی نہیں آتا, نہ ہی آپ لوگوں کو سکون ہے. آپ لوگوں اچھا 2-3 دن پہلے ان کی ویڈیوز نہیں آئی, جیسی ویڈیوز آئی ان کو کچھ نہیں ملا, سب سے پہلے آ کے انہوں نے ہمارے اوپر ریئیکشن دیا. شرم نہیں آئی تجھے؟ تم عورت ہی نہیں ہو, تم عورت کے نام پر ایک دبا ہو. ٹھیک ہے, اگر اچھا یقین کریں کہ اگر سیدھی بات بھی ہو, انہوں نے نا الٹا ہی آ کر اس کو تشریح کرنی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے دماغ میں نا ہے ہی الٹی باتیں کرنے کا کام. یہ سارا دن دیکھتی ہی الٹی چیزیں ہیں, اس لیے یہ غلط ملط باتیں کرتی ہیں. اس کو کافی زیادہ سٹریس ہو چکا ہے, بیچاری ڈپریشن کی مریض ہے, اس کو کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائے, یہ ٹھیک ہو. اور میں دوسری بات یہ ہے کہ میری شروع سے آواز ایسی ہے, آپ لوگ اس طرح چیخ کر بولتے ہیں تو آپ بولیں. میں بیمار لڑکی نہیں تھی, میں ٹھیک تھی. مجھے جس نے بیمار کیا ہے وہ بھی میرے شوہر کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے باوجود بھی میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں.
اور اس کا کیمرہ بھی مجھے پکڑنا ہے اور مجھے اس کے ساتھ ولاگ بھی بنانا ہے، مجھے سارا کچھ کرنا ہے۔ جس کو جو تکلیف ہے وہ اپنی خود دور کرے۔ میں نے آپ لوگوں کو روکا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ باہر کیوں آتی جاتی ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں کھاتی ہیں، آپ بیٹھتی کیوں ہیں، یہ کیوں کرتی ہیں، فلاں کیوں کرتی ہیں، نہیں نہ پوچھتی۔ تو آپ لوگ بھی میرے معاملات میں ٹانگ نہ پھنسائیں۔ مجھے پیسے سے کوئی پیار نہیں ہے، مجھے پیسے سے پیار، لیکن ضرورت کے لیے چاہیے، سر ڈھانپنے کے لیے چاہیے، پیٹ پالنے کے لیے چاہیے، رہنے کے لیے چھت چاہیے، تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کا غرور نہیں ہوتا۔ مجھے پیسے کا کوئی غرور نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے، خالی ہاتھ ہے، مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جو ضرورت پڑتی ہے وہ میرے شوہر پوری کر دیتے ہیں۔ میری کوئی زیادہ بڑی خواہشات نہیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اگر آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری ہو جائیں نا تو بڑی اللہ کر ہی دیتا ہے۔ سب سے پہلے کوشش کیا کرے کہ آپ کی چھوٹی خواہشات پوری ہو جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ کے سوالوں کی جواب دینے آئی تھی، تو آپ کہتی ہیں نا کہ میرے نام کے ویوز کھاتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں ہے وائی ٹی پہ کیوں ایک دوسرے کو اتنا جنون چڑھا ہوا ہے۔ وہ میرے نام کا کھاتا ہے، وہ میرے نام کا کھاتا ہے، وہ میرے نام کا صدقہ کھاتا ہے، وہ میرے بچوں کا صدقہ کھاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسے کیسے انہوں نے اپنے دماغ پال لیے ہیں جی، میرے نام کے ویوز، میرے نام کے ویوز کو۔ تم لوگ پاگل ہو۔ وہ اللہ کی ذات ہے یار، جس کو جو پسند کرتا ہے۔ اگر مجھے جو عوام پسند کرتی ہے انہوں نے مجھے دیکھنا ہے، جو آپ کو پسند کرتی ہے انہوں نے آپ کو دیکھنا ہے، جو دلبر کو پسند کرتی ہے انہوں نے دلبر کو دیکھنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ ایک چیز میں اور بولتی جاؤں، پسند سے یاد آ گیا، آپ بولتی ہیں کہ نیچے دلبر کو ایسے لوگ میسج کرتے ہیں، دلبر کی بیسٹی فلاں یہ وہ سارا کچھ۔ دیکھیں وہ ان کی سبسکرائبر ہے، اگر وہ ان کو میسج کرتی ہے، جو بھی کرتی ہے، یا کچھ لوگ اندر ایسے بولتے ہیں، تو وہ ان عورتوں کو دیکھنا چاہیے۔ میں وہاں ان کی ٹینشن لے کے بیٹھی رہوں، مجھے تو ایسی ٹینشن نہیں لینی ہے۔ آپ کو جس چیز کا انتظار ہے کہ دل پر میرے اوپر ایک اور سوتن لے آئے گا، فلاں لے آئے گا، اگر یہ نصیب میں لکھا ہے تو ہو کر رہنا ہے۔ میں جو مرضی کر لوں، میں جو مرضی کر لوں، یہ ہو کے رہنا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ میں تو اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ لوگوں کو اس چیز کا بہت انتظار ہے، تو لیکن مجھے اس چیز کا انتظار نہیں ہے، تو نہ ہی مجھے آپ لوگوں کی کوئی فیور چاہیے، خاص طور پہ تم جیسی لیڈی کی تو مجھے فیور نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو لوگوں کو مرچیں لگا رہی ہیں وہ لگائیں، جو تیلیاں لگانی ہیں وہ لگائیں۔ یزمان کا رستہ سب کو پتہ ہے، جس نے آنا ہے وہ آئے، مجھے بھی ہاتھ لگا کر دکھائیں اور میری ماں کو بھی ہاتھ لگا کر دکھائیں، پھر مجھے اپنے ہاتھ دکھانے ہیں۔ بس اتنا بولوں گی۔ تو میرے شوہر پہ اگر اب تم نے بات کی نا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ کیسے کسی مرد کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ لگے تو ہوئے ہیں ہم سارے کام میں، لیکن پہلے بھی پتہ ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو کیس ہے وہ 1-2 دن میں نہیں ہوتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے۔ تو امید ہے کہ پکا کام ہوگا، کچا کام بالکل نہیں کرنا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو ملوں گی آپ کو کل ایک اچھے بلاگ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔